ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يؤتيك ربك فترضى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھ شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ قلب سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ غم زدوں کو رضا مدہ دیجیے کی ہے، غم زدوں کو رضا مدہ دیجیے کی ہے۔ حضرات، سر شام سے لے کر ابھی تک بہت سے بیانات، نعتیں، منقبتیں آپ حضرات نے مجھ سے پیشکش سماعت فرمائی۔ اب جبکہ رات کے تقریباً 1 بجے یہ حقیر سراپا تقصیر آپ حضرات کے روبرو حاضر ہوا۔ کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں ہوگا، تھوڑی دیر نہایت شائستہ لب و لہجے میں تھوڑی سی گفتگو ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے آج کے اس پروگرام کا تعلق ہے۔ آپ سارے لوگوں نے نہایت زیادہ محنت اور مشقت کے ساتھ، خصوصیت کے ساتھ کمیٹی کے افراد نے اپنی دلی تگ و دو کے بعد اس پروگرام کو سجایا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ اس پروگرام کے انعقاد میں جس نے بھی دامے درمے قدم سخنے جیسے بھی حصہ لیا ہو اس کو قبول فرما، اور اللہ ان نوجوانوں کے حوصلوں کو سلامت رکھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ کی خوشی میں مولا سارے مومنین کی مغفرت فرمائے۔ مجھ سے بیشتر خطیب اہل سنت، عالم بعمل حضرت علامہ مولانا شاہ نواز احمد صاحب قبلہ میری دائیں جانب تشریف فرما، عالم بعمل حضرت علامہ مولانا شکیل احمد صاحب قبلہ بانی و محتمل مدرسہ مدینۃ العلوم بھوسا منڈی فتح گڑھ، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد غالب صاحب قبلہ داماد العالی آپ کی اس بستی کی مکمل طور پر خدمت میں لگے ہیں، اور حافظ و قاری عبدالرشید صاحب نے بہت شاندار نظامت کے فرائض انجام دیے ہیں۔ ہماری آپ کی بستی کے خطیب و امام داماد العالی وہ بھی اپنی تمام تر ذمہ داریوں کے ساتھ یہاں تشریف فرما ہے۔ تھوڑی دیر گفتگو ہوگی۔ نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم شفیع امم بے کسوں کے کس بے سہاروں کے سہارا
یتیموں کے سروں پر دست شفقت پھیرنے والے مصطفیٰ، آسمانوں کی بلندیوں پر انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والا خدا کا آخری پیغمبر، آنے والی 12ویں شب میں تشریف لانے والا، وہ مبارک شب کل کی 12ویں شب ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس قرآن میں ارشاد ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب میں تم کو اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اللہ کی رحمتیں، خدا کی عنایتیں اپنے نبی پر کس قدر نچھاور ہو رہی ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے محبوب میں تم کو اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ میرے نبی کی مجھ سے محبت دیکھیں، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے مولا جب ایسی بات ہے کہ تو مجھے اتنا دے گا کہ میں راضی ہو جاؤں، وَإِذًا لَا أَرْضَىٰ، اے اللہ جب تو ہم راضی ہی نہیں ہوں گے، مولا تب تو ہم راضی ہی نہیں ہوں گے۔ خدا فرماتا ہے اے میرے محبوب میں تم کو اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذًا لَا أَرْضَىٰ، اے میرے خدا تب تو ہم راضی ہوں گے ہی نہیں۔ خدا فرمائے گا محبوب کب تک راضی نہیں ہوگے، کب تک راضی نہیں ہوگے؟ میرے نبی کو ہم گنہگاروں کا خیال، ہم سے محبت، ہم سے شفقت، ہم سے مہربانیاں، ہمارے گناہوں کی بخشش کا اتنا پاس و لحاظ کہ جب رب نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب میں تم کو اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، میرے نبی فرماتے ہیں اے میرے مولا جب تو ہم کو راضی کر نہیں چاہتا ہے تو تیرا محمد اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک کہ میری امت کے ایک فرد کو جہنم سے آزاد نہ کر دیا جائے۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جب تک ایک امتی کو بخش نہ دیا جائے گا اس وقت تک کہ ہم راضی ہوں گے ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ رب ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے محبوب میں نے تم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، سارے جہانوں کے لیے میرا مصطفیٰ رحمت ہے۔ حضرت مجدد الفسانی کے بیٹے حضرت خواجہ محمد معصوم جن کا مزار مقدس سرہند کی سرزمین پر بنا ہوا ہے، فرماتے ہیں کہ میری مدینہ شریف حاضری ہوئی،
میں وہاں پر پہنچا. جب پہنچا تو پھر مصطفیٰ کی ایک حدیث یاد آ گئی. گنبد خضرا نگاہوں کے سامنے ہے، مسجد نبوی کے صحن میں جلوہ گر ہے، سامنے مصطفیٰ کا روضہ ہے. اب فرمان مصطفیٰ ذہن میں گردش کر رہا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں واللہ موتی وانا قاسم، اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں پوری دنیا میں بانٹنے والا ہوں. خدا دینے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں. اللہ نعمتوں کا مالک ہے، اس کی نعمتوں کو اس کے بندوں تک میں پہنچانے والا ہوں. اللہ نعمتوں کا عطا کرنے والا ہے، اس کی مخلوق تک پہنچانے والا میں ہوں. اللہ اکبر. حدیث پاک کے الفاظ حضرت خواجہ محمد معصوم کے ذہن میں گردش کر رہے ہیں. اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم، تیرے نبی کا یہ فرمان ہے واللہ معطی وانا قاسم، اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں بانٹنے والا ہوں. میرے پروردگار عالم، میں اس منظر کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں اپنی آنکھوں سے اس کو ملاحظہ کرنا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے تیری نعمتیں تیرے محبوب کی بارگاہ میں اترتی ہیں اور تیرے محبوب کے در سے تیری مخلوق تک کیسے تیری نعمتیں بڑھتی ہیں. اللہ اکبر. یہ سوچ ہی رہے تھے، تصور میں مدینے کی عطائیں بھی لیے ہوئے تھے، مدینے کی بخششیں ان کے نگاہ و فکر میں جلوہ گر تھی. اللہ کی طرف اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے. پروردگار عالم، تیرا بندہ اس منظر کو ملاحظہ کرنا چاہتا ہے کہ تیری ساری نعمتیں تیرے نبی کے در پہ نازل ہوتی ہیں. حضرت خواجہ محمد معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ اچانک میری آنکھوں سے سارے حجابات اٹھنے لگے اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کی ساری نعمتیں مصطفیٰ کے سبز گنبد پر نازل ہو رہی ہے اور مصطفیٰ کا خدام ہے کہ خدا کی ساری نعمتوں کو مصطفیٰ کی بارگاہ سے لے کر کے خدا کی ساری کائنات میں تقسیم کر رہے ہیں. ادھر سے نعمتیں تقسیم ہو رہی ہے، ادھر بریلی کا تاجدار پکار پکار کر کہہ رہا ہے ارے کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا سچا ہمارا نبی. اللہ اکبر. ذرا دیکھیں تو صحیح، کس کو نعمتیں نہیں ملی؟ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو، جو ہمارے اور آپ کے باپ ہوا کرتے ہیں، اللہ نے پیدا فرمایا. حضرت آدم کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کر دیا، دونوں کو جنت میں روک دیا. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، لیکن ایک شرط ہے لا تقربا هذه الشجرہ. میں نے جنت میں ایک درخت لگایا ہے، رہنا تو جنت میں لیکن اس کے قریب مت جانا. شیطان حضرت حوا کے پاس پہنچا، بہکایا، پھسلایا، گندم کا دانہ کھلایا. گندم کا دانہ حضرت آدم نے کھا لیا، حضرت حوا نے کھلایا، آدم نے بھی کھایا، حوا نے بھی کھایا. اب اللہ فرماتا ہے آدم و حوا، میں نے تم کو جنت میں روکا تو تھا، لیکن حکم یہ تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا. تم نے گندم کھا لیا، تم اور آدم دونوں میری جنت سے نکل کر کے زمین پر چلے جاؤ. حضرت آدم و حوا کو جنت سے نکال دیا گیا.
سوال کیا تھا؟ خدا نے فرمایا تھا درخت کے قریب مت جانا، انہوں نے گندم کھایا۔ نبی گناہوں سے معصوم، خطا نہیں کہہ سکتے، خطا نہیں ہو سکتی، گناہوں سے معصوم، اجتہادی ہے، اجتہادی ہے۔ زمین پر آئے، احساس ہوا کہ کچھ غلطی ہو گئی کہ زمین پر بھیج دیے گئے۔ آئے 300 سال تک روتے رہے، آنسو بہاتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، ساروں قطار خدا کی بارگاہ میں توبہ پہ توبہ کرتے رہے۔ مولا بخش دے، الہی رحم فرما دے، کریمہ بخش دے، مولا گناہوں کی مغفرت کر دے۔ حضرت آدم کی توبہ قبول نہیں ہو رہی، 300 سال کا زمانہ گزر گیا، توبہ قبول نہیں ہوئی۔ قرآن فرماتا ہے 300 سال کے بعد فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، حضرت آدم نے کچھ کلمے سیکھے رب سے کچھ کلمے سیکھے۔ وہ کلمے کیا تھے؟ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے پروردگار عالم، اب 300 سال کے بعد میں تیری بارگاہ میں محمد کو وسیلہ بناتا ہوں، ان کے وسیلے سے میری مغفرت کرنا تھا۔ محمد کے وسیلے سے میری مغفرت کرتے تھے۔ حضرت آدم نے یہ دعا کی 300 سال کے بعد اللہ کی رحمت کو جوش آیا، فرمایا آدم تم نے محمد کو کیسے جانا؟ عرض کرتے پروردگار عالم، جب تو نے میرے پتلے میں روح پھونکی، میں نے اپنی آنکھوں کو کھولا تو جدھر نظر اٹھاتا تھا تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام پاتا تھا۔ جنت کے محلوں کو دیکھا، ان کی پیشانیوں پر تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام، جنت کے درختوں کو دیکھا، تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام، جنت کی حوروں کو دیکھا، ان کی پیشانیوں پر تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام۔ میں سمجھ گیا یہ کوئی بڑا بابرکت ہے، بڑا کوئی باعزت ہے، بڑا کوئی فضیلتوں والا ہے، بڑا کوئی بزرگی والا ہے، بڑا کوئی برتری والا ہے، بڑا کوئی بلندیوں والا ہے، بڑا کوئی عظمت شان کا مالک ہے، بڑی کوئی شان والا ہے، بڑا کوئی رفتوں والا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اب ہو نہ ہو اسی کے وسیلے سے دعا کرو۔ آدم بخشوانا چاہتے ہو محمد کو وسیلہ بناؤ، مغفرت چاہتے ہو محمد کو وسیلہ بناؤ، بخشش چاہتے ہو محمد کو وسیلہ بناؤ۔ اور جب مصطفیٰ کو وسیلہ بنایا ہے، اللہ کی رحمت پلٹ کر کے فرماتی ہے اے آدم تم نے میرے محبوب کو وسیلہ بنایا اور دعا تنہا اپنے لیے کی، دعا تنہا اپنے لیے کی۔ اے آدم کاش تم میرے محبوب کو وسیلہ بناتے اور اب سے لے کر کے صبح قیامت تک اپنی ساری نسل کی بخشش کی دعا کرتے۔ مجھے میرے عزت و جلال کی قسم میرے محبوب کا وسیلہ ہوتا میں آج ہی سب کی مغفرت کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ جب تمہارے باپ آدم کی بغیر وسیلے مصطفیٰ کے قبول نہ ہو سکی تو ہماری تمہاری کیا قبول ہوگی؟
ہے کون سے کھیت کی مولی، بیچتے کیا ہے؟ گناہوں کے سوا ہمارے سر پر کچھ نہیں ہے۔ وسیلہ پکڑ لو انہی کا، مغفرتیں ہو جائیں گی، بخششیں ہو جائیں گی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تم سے کھلا باب جود، تم سے ہے سب کا وجود، ارے تم سے ہے سب کی بقا، تم پہ کروڑوں درود۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، ارے وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان، وہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ انہی کے ہو کے رہو، انہی کا نام لو، انہی پہ درود پڑھو، انہی کا کلمہ پڑھو۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اچھا ایک چیز بتاؤ، حضرت آدم کے رونے میں کچھ کمی تھی کیا؟ نہیں۔ گڑ گڑانے میں کمی تھی؟ نہیں۔ دعا کرنے میں کچھ کمی تھی؟ نہیں۔ رونا بھی ہے، گڑ گڑانا بھی ہے، ہاتھوں کا پھیلانا بھی ہے، آسمانوں کی طرف اٹھانا بھی ہے، پیشانی کو جھکانا بھی ہے۔ اگر خالی تھی تو وسیلہ نہیں تھا، وسیلہ نہیں تھا، قبول نہیں ہو سکتا۔ تو پھر وسیلہ بناؤ مصطفیٰ کی ذات کو، جو دعا کرو گے اللہ تمہاری قبول فرما لے گا۔ مدینے سے دل لگاؤ، مدینے والے کی محبت بساؤ، مدینے والے کا عشق اپنے سینے میں پیدا کرو، وہی تو تمہارا شفیع ہے، وہی تو تمہاری بخشش کرنے والا ہے۔ کل جب میدان محشر قائم ہوگا، افراتفری کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، امتیں بھاگ دوڑ کر رہی ہوگی، انبیاء نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، جہنم کش جہنم اپنے شباب پر ہوگا، سورج اپنے شباب پر ہوگا، گرمی کی شدت ہوگی۔ کبھی ہم موسیٰ کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، کبھی عیسیٰ کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، کبھی ابراہیم کے پاس ہوں گے، وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، کبھی اسماعیل کے پاس ہوں گے، وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ ادھر میرا مصطفیٰ دیکھے گا، میرا نبی دیکھے گا، امتیں پریشان ہیں، گنہگار پریشان ہیں، عیسیٰ شعار پریشان ہے، خطاکار پریشان ہے، جہنم کی سختی کا ڈر ہے، جہنم کی ہولناکی کا ڈر ہے، خدا غضب و غضب میں ہے، خدا قہر و قہار میں ہے۔ اللہ اکبر، میرا نبی اپنے سر مبارک کو سجدے میں جھکا دے گا، اللہ کے آگے مصطفیٰ کا سر جھکا ہوگا، میرے رب کی رحمتیں مصطفیٰ کو دیکھ کر کے جوش میں آئے گی، اللہ کی رحمت اس وقت میں بھی ارشاد فرمائے گی، اے میرے محمد جتنا جھکانا تھا اتنا جھکا دیا، ارے غارِ ہرا تم نے آباد کیا ہے، غارِ ثور تم نے آباد کیا ہے، مدینے کے جنگلوں کو سروں سے تم نے آباد کیا ہے، مدینے کے جنگلوں کو تم نے اپنے سجدوں سے آباد کیا ہے۔ اب یہ محشر ہے، سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ہے، میرے محبوب شفاعت کا وقت ہے، سفارش کا وقت ہے، یا محمد ارفع رأسک وسل توبہ اشفاء و شفا، اے میرے محبوب سر مبارک کو اٹھاؤ، شفاعت کرو قبول کی جائے گی، سفارش کرو قبول ہوگی، بخشش طلب کرو جس میں انگلی اٹھا دو گے اس کی بخشش کر دیں۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ذرا دیکھیں تو صحیح، کہاں کہاں مصطفیٰ کی رحمتیں دیکھو گے،
دنیا سے لے کر کے جنت سے دنیا تک، دنیا سے لے کر کے آخر تک ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں مصطفیٰ کی رحمتیں نہ ہوں، ایسا کوئی خطہ نہیں ہے جو مصطفیٰ کی رحمتوں سے خالی ہو۔ عالم ارواح میں جب اللہ نے روحوں کو پیدا فرمایا، انبیاء کو نبوتیں ملی، یہ بھی وسیلہ میرے مصطفیٰ کا ہے۔ ولیوں کو ولایتیں ملی، یہ بھی وسیلہ میرے مصطفیٰ کا ہے۔ غوث اعظم کو غوثیت ملی، وسیلہ میرے مصطفیٰ کا ہے۔ جس کو جو کچھ ملا خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں، بغیر در مصطفیٰ کے کام نہیں چل رہا ہے، وہی کے ہو کے رہو۔ ایک شخص کا ایک بیٹا ہوا کرتا تھا، وہ بیٹا اتفاق سے گم ہو گیا۔ ایک ہفتہ ہو گیا تلاشتے تلاشتے، اس کی بیوی بھوک سے پیاس سے نڈھال ہے، کوئی پتہ نہیں بتا رہا بیٹے کا۔ دوڑا ہوا مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گیا، کافر ہے ایمان نہیں لایا، ابھی دولت ایمان سے مشرف نہیں ہے۔ دوڑا ہوا مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گیا، سوچنے لگا دونوں جہان کا مسیح ابھی مدینے میں جلوہ گر ہے، سارے دکھوں کے دکھ کو دور کرنے والا مدینے میں ہے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرنے والا مدینے میں ہے۔ دوڑا ہوا مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گیا، حضور نے فرمایا کیا بات ہے، بڑا پریشان نظر آ رہا۔ کہنے لگا کہ حضور ایک ہی بیٹا تھا، ایک بیٹا بڑی منتوں سماجتوں سے پایا تھا، 8 دن ہو گئے وہ بھی غائب ہو گیا، اب مجھے مل نہیں رہا، اس کی تلاش میں میرے پیروں میں چھالے پڑ گئے، بھوک سے جان جا رہی ہے، نہ کچھ کھانا اچھا لگتا نہ پانی اچھا لگتا۔ میرے نبی کی رحمتیں تو دیکھیں، صحابی رسول پاس میں جلوہ گر ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس کے بیٹے کو فلاں باغ میں ایک جگہ کھیلتا ہوا دیکھا، فلاں باغ میں ایک جگہ کھیلتا ہوا دیکھا۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ چلا جاؤں، حضور نے فرمایا جا چلا جا۔ وہ حضور کی بارگاہ سے تیزی سے اٹھا اور باغ کی طرف دوڑنے لگا۔ حضور نے اپنے ایک دوسرے غلام کو پیچھے سے بھیجا، کہا جاؤ اس کو پکڑ کر کے لاؤ۔ وہ گئے کہ چل تجھے حضور بلا رہے ہیں، ابھی یہ باغ میں پہنچا بھی نہیں تھا، راستے سے پھر پکڑ لیا گیا، چل تجھے حضور بلا رہے ہیں۔ دوڑ کر کے حضور کی بارگاہ میں پہنچا، کہنے لگا کیا بات ہے، اب مجھے کیوں طلب کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ سن ذرا، جانا تو لیکن تھوڑی سی باتیں سنتا چلا جا۔ عرض کرتا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ دیکھ جب تو فلاں باغ میں پہنچے گا، تیری نظر تیرے بیٹے پر پڑے گی، تیری محبت جوش مارے گی، چونکہ 8 دن سے گم ہے، تیری نظر اپنے بیٹے کی نظر سے ٹکرائے گی، محبتیں کا دریا تلاطم میں آئے گا، محبتیں ابال مارے گی، شفقتیں جوش میں آئے گی، تیری محبتوں پر شباب آ جائے گا، تیری شفقتوں پر جوانی آ جائے گی۔ سن، جب تیری نظر بیٹے کے چہرے پر پڑے تو اس کو بیٹا بیٹا مت کہہ کے پکارنے لگنا، بیٹا بیٹا کہہ کے آواز نہ دینے لگنا۔ کہتا یا رسول اللہ بیٹا میرا ہے، میں نے اس کو منتوں سماجتوں سے پایا ہے، محنتوں مشقت سے اس کی پرورش کی ہے۔ یا رسول اللہ اب اگر میں بیٹا نہ کہوں گا تو کون کہے گا؟ بیٹا کہہ کر کے میں آواز نہ دوں گا تو کون آواز دے گا؟
محبت سے میں نے پکاروں گا تو کون پکارے گا، شفقتوں سے میں آواز نہ دوں گا تو کون دے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، تو نے بڑی منتوں سے پایا ہے، تجھے بڑی محبت ہے اس سے، تیری اہلیہ کو بھی بڑی شفقتیں ہیں اس سے، لیکن سن، میں محمد ہوں، وہ تیرا بیٹا ہے، تو اس کا باپ ہے، اور میں رحمت للعالمین ہوں، مجھے خدا نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ سن، تیرا بیٹا باغ میں تنہا نہیں ہے، بہت سے بچے کھیل رہے ہیں، انہی میں کا ایک تیرا ہے۔ روک اس لیے رہا ہوں کہ جب تو باغ کے کنارے پہنچا، تیری نظر تیرے بیٹے کے چہرے پر پڑی، تیری محبت جوش میں آئی، تو نے بیٹا بیٹا کہہ کر کے آواز دی، تیری محبت بھری آواز تیرے بیٹے کے کانوں میں ٹکرائے گی، تیرا بیٹا بہت خوش ہو جائے گا، اس کے دل کی کلی کھل جائے گی، اس کا مرجھایا ہوا دل باغ باغ ہو جائے گا، اس کی آنکھوں میں خوشی کا نور پیدا ہو جائے گا، اس کا دل تو بڑا ہو جائے گا۔ لیکن بالاتفاق باغ میں تیرے بچے کے ساتھ کوئی کھیلتا ہوا بچہ ایسا بھی ہوا جس کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہو، جو یتیم ہو چکا ہو، جس کی ماں کی محبتیں ختم ہو چکی ہو، جس کے باپ کی شفقتیں ختم ہو چکی ہو، تیری آواز تیرے بیٹے کے کانوں میں گونجی، وہ خوش ہو گیا، لیکن وہ یتیم جو تیرے بچے کے ساتھ کھیل رہا ہے، اگر اس کو احساس ہو گیا کہ کاش میرا باپ زندہ ہوتا تو اسی طریقے سے محبت بھرے لہجے میں آواز دے گا، تیرا بیٹا تو خوش ہو جائے گا، لیکن اس یتیم کا دل ٹوٹ جائے گا، اس کا دل پارا پارا ہو جائے گا۔ ارے تیرا بیٹا تو خوش ہوگا، لیکن اس یتیم کے ٹوٹے ہوئے دل کا علاج کون کرے گا، اس کا دل کون سنبھالے گا، اس کو باپ کی محبتیں کون دے گا، اس کو ماں کی شفقتیں کون دے گا۔ وہ کہنے لگا، اے محمد عربی، آپ یتیموں سے اتنی محبت کرتے ہیں، آپ یتیموں سے اتنی شفقتیں کرتے ہیں، آپ بیواؤں سے اتنی محبتیں کرتے ہیں، ارے جب آپ اتنے سچے ہیں تو آپ کا قرآن کتنا سچا ہوگا، آپ کا دین کتنا سچا ہوگا۔ یا رسول اللہ، اب بیٹے کی تلاش بعد میں ہے، اسلام کی تلاش ہے۔ یا رسول اللہ، اب دیر نہ کرے، پڑھا دے کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ رب فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے محبوب، میں نے سارے جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا، کتنا شفقتوں والا پیغمبر، کتنی محبت ہے۔ اور پھر لڑکیاں تو زندہ دفن کی جا رہی تھیں، گڑھوں میں کھود کر کے، گڑھے کھود کر کے بچیوں کو زندہ ان میں دفن کیا جا رہا تھا۔ غریبوں پر ظلم کے کنویں ہمالا توڑے جا رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دریاؤں کے کنارے لے جا کر کے ذبح کیا جا رہا تھا۔ ایسے وقت میں نے ایک تاریخ کا واقعہ پڑھا کہ حضرت عمر بن عاص کو جب مصر کا گورنر بنا کر کے مصر بھیجا گیا، مصر کی وادیوں میں آپ داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا جلوس ہے، جلوس نکالا جا رہا ہے، ایک چھوٹے سے خوبصورت بچے کو دولہا بنا کر کے کہیں لے جا رہا ہے۔
مصری گورنر حضرت عمر ابن عاص نے پوچھا، اے مصر والوں، اس بچے کو دولہا بنا کر کے کہاں لے جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ جب نیل کا دیوتا اپنی زلفوں کو سمیٹ لیتا ہے، کھیتیاں خشک ہونے لگتی ہیں، جانور پیاس سے مرنے لگتے ہیں، تو ہم اپنے ملک کے سب سے خوبصورت بچے کو دولہا بنا کر کے دریا کے کنارے لے جاتے ہیں، دریا کے ریت پر ذبح کرتے ہیں، اور جب اس کی گردن سے خون کے قطرے نکل کر کے دریا کی ریت میں جمتے ہیں تو دریا کے اندر طغیانی پیدا ہوتی ہے اور پانی پیدا ہوتا ہے، جس سے ہماری کھیتیاں سیراب ہونے لگتی ہیں۔ مصری گورنر حضرت عمر ابن عاص نے جب اتنا سے دیکھا، یہ خوبصورت بچہ ہے، دولہا بنا کر کے دریائے نیل کے کنارے ذبح کرنے لے جا رہے ہیں، خط لکھا حضرت عمر فاروق کے نام پر، اے خلیفۃ المسلمین عمر ابن خطاب، مصر کے لوگ اپنے خوبصورت بچوں کو دریائے نیل کے کنارے پانی کی تلاش میں ذبح کر رہے ہیں، پانی کا انتظام فرما دیں ورنہ مصر کا کوئی بچہ زندہ نہ رہے گا۔ ایک تحریر حضرت عمر فاروق کے نام پر بھیجی، وہ تحریر حضرت عمر فاروق کے پاس پہنچی، پلٹ کر کے خط واپس آ گیا۔ حضرت عمر نے ادھر سے لکھ دیا، ایک رکا لکھا دریائے نیل کے نام پر کہ عمر ابن خطاب کی جانب سے دریائے نیل کے نام پر کہ دریائے نیل اگر تو اپنی طاقت سے جاری ہوتا تھا تو عمر کو تیری کوئی ضرورت نہیں، اگر اللہ کے حکم سے جاری ہوتا تھا تو جاری ہو جا۔ غلام لے کر کے وہ خط آیا، دریائے نیل کے ریت پر ڈالا، خط کا پڑھنا تھا کہ مصر کے لوگوں نے تحریر پڑھنے سے پہلے ہزاروں مرتبہ نیل کو سوکھتے دیکھا، لیکن خط پڑھا نیل مصر کے لوگوں نے آج تک نیل کو سوکھتے نہیں دیکھا۔ عمر کون ہے؟ مصطفیٰ کے غلام ہے۔ ارے جب غلاموں کی تحریر کا یہ عالم ہے تو پھر مصطفیٰ کی تحریر کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مولانا راشد احمد صاحب ثقافی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک لمحے کی توجہ چاہتا ہوں، کل جب دریائے نیل سوکھا ہوگا، مصر کے بازار میں میلہ لگا ہوگا، کسی ماں کے پاس مصر کے لوگ پہنچے ہوں گے، اس کی گود سے پھول سا چمکتا ہوا لال ماں کی گود سے چھینا ہوگا، باپ کی نگاہوں کے سامنے، ماں کی شفقتوں کے سامنے، دریائے نیل کے خشک ریت پر ایک چھوٹے سے بچے کو لٹانا ہوگا، نرم و نازک گردن پر چھری رکھ کر کے چھری کھینچی ہوگی، گردن کٹی ہوگی، ماں سامنے ہے کیا تڑپی نہ ہوگی؟ باپ سامنے ہے کیا تڑپا نہ ہوگا؟ ماں سامنے کھڑی ہے کیا آنسو نہ بہے ہوں گے؟ کیا وہ تڑپ نہ رہی ہوگی؟ اللہ اکبر، وہ یقیناً تڑپی ہوگی، وہ یقیناً ترسی ہوگی، اور جس بچے کی گردن پر چھری چل رہی ہوگی، تکلیف ہو رہی ہوگی، گردن کٹ رہی ہوگی، خون کا فوارہ
گردن سے نکل کر کے ریت پر گر رہا ہوگا، وہ تڑپتی ہوئی ماں جس کی گود سے اس کے یتیم کو چھینا گیا ہوگا، وہ باپ جس کی نگاہوں کے سامنے اس کے نونہال کو ذبح کیا جا رہا ہوگا، وہ معصوم بچہ جس کی گردن پر چھری چل رہی ہوگی، کیا اس نے کسی رحمت للعالمین کو آواز نہ دی ہوگی؟ کیا کسی مونس و غمخوار کو پکارا نہ ہوگا؟ یقیناً پکارا ہوگا۔ اسی بچے کی طلب کا جواب بنا کر کے، اسی ماں کی بلکنے کا جواب بنا کر کے، اسی باپ کی آہوں کا جواب بنا کر کے خدا نے 12 ربیع الاول کی شب میں آمنہ کے وطن مبارک سے مکے کی وادیوں میں اپنا آخری پیغمبر عبداللہ کے گھر میں بیچ کر کے دنیا کو یہ زہر دے دیا، اے دنیا والوں اب نہ گھبراؤ، ہر ظلم سے بچانے کے لیے میرا رحمت للعالمین آ رہا۔ اللہ پھر میرا نبی اس شان سے جلوہ گر ہوا، پوری دنیا میں اعلان فرما دیا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا، جس نے ظلماً بغیر کسی گناہ کے کسی ایک بچے کو بھی قتل کیا، اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ تعلیم مصطفیٰ پھیلی اور ایسا اثر ہوا کہ جو اپنے بچوں کو ذبح کر رہے تھے وہ دوسروں پر بھی شفقتیں کرنے لگے۔ زمانہ پکار اٹھا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا، ارے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ زمانے نے انقلابات دیکھے، تبدیلیاں دیکھی، فاران کی وادیوں سے کھڑے ہو کر کے میرے نبی نے جب اعلان نبوت فرمایا، غلام جوک در جوک اسلام میں داخل ہوئے، ایسا زمانے میں انقلاب پیدا کیا میرے نبی نے، ہر مظلوم کو ظلم سے چھڑایا میرے نبی نے، زمانے کی دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ میرے نبی نے رکھا، امن و شانتی کا پہلا پیغام دنیا کو میرے نبی نے دیا، عدل و انصاف میرے نبی نے قائم کیا، اخوت و مساوات کا درس میرے نبی نے دیا، بھائی چارگی و محبت کا درس میرے نبی نے دیا، اور ایسا دیا کہ زمانہ پکار اٹھا، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔